جس نبی کا دور بھی آیا اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے اپنا نام بھی جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سب کا مشترکہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے 23 سال تک بہت انتھک محنت اس کے لیے کی، اکیلی جان، عجیب حالات، باپ نہیں، پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ عام حالات تنگ دستی کے، تنگ دستی، فراخ دستی نہیں، کیا حالات تھے آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں وہ واقعات۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں، کوئی ساتھی ساتھ دینے والا نہیں۔ جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اس کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق بن گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بن گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بن گئے۔ بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 افراد، سرمایہ نہیں، فوج نہیں، حکومت نہیں، کوئی تعلیمی ادارے نہیں کہ جہاں بھیج دیں گے اور وہاں ان کی ٹریننگ ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی، وہاں سے دین سیکھ آئیں گے۔ بلانا ان کو اللہ کی طرف سے، دین سمجھانا اور سکھانا، اور آگے مخالفت بھرپور۔ اپنے چچے تائے، قریبی رشتہ دار، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو مجذوب ہے، اس کو تو عقل نہیں ہے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مخالفت حد درجے کی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اور روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، روتے ہوئے، اور دشمنوں کے نرغے میں، گھیرے میں آئے ہوئے خدا نے وہاں سے نکالا اپنی قدرت سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے، اے اللہ کے گھر، میرا جی چاہتا نہیں تجھے چھوڑ کر جانے کو۔ آج بھی ہمارے بھائی حج پر جاتے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی ہے نا، آنے کو کس کا جی چاہتا ہے۔ اور وہ امام الانبیاء جو وہی پیدا ہوئے، وہی بچپن بیتا، وہی زندگی گزری، جوانی آئی، نبوت ملی، زندگی کے بہترین سال وہاں گزرے، 50 سال وہاں گزارے حضور نے روتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے تو وہاں اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا، اس لیے کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ تو کن حالات میں حضور نے کیسی محنت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ جل شانہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، آخری نبی بنایا، عالمی نبی بنایا۔ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ ایک دفعہ تو کہہ دو الحمدللہ، کیوں جی، شکر کا مقام ہے کہ نہیں؟ یہ مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے، مسلمان ہونا۔ اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہونا۔ اگر مسلمان ہے عقیدتاً اور زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت نہیں کرتا، اس کام کو کام نہیں بنایا اور اس کے لیے وقت نہیں دیتا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے، جیسے میرے دوست بزرگوں، ڈاکٹر کا کام ہے مریضوں کو دیکھنا۔ اب ایک مریض لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا بھائی میں تو مریض نہیں دیکھتا۔ کمال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر کیسے ہیں کہ مریض نہیں دیکھتے؟ آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ کیوں جی، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہو، کاشتکار، اس کے پاس گئے کسی کام سے، کہتے جی میں تو بس ایسے نام کا کاشتکار ہوں، کھیتی باڑی تو مجھے آتی ہی نہیں۔ بتاؤ یہ کیسا کاشتکار ہے؟ یہ مسلمان ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، حضور کی محنت کو اپنی محنت نہیں بنایا، اس کے لیے لوا فکریہ ہے۔ یہ جو سارا مجمع ہے، یہ آیا ہوا ہے، یہ سارا اس کام کا کرنے والا ہے، یہ سارے اس کام کی نسبت پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔
اور میرے دوستو یہ بہت مبارک مجمع ہے، یہ بہت مبارک مجمع ہے۔ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں ملیں، ان کا اکٹھا ہونا اللہ کے لیے ہو، ان کا علیحدہ ہونا اللہ کے لیے ہو، ملنا اور جدائی لوجہ اللہ، ان کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ 10 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا اکٹھا ہونا، جن کا جدا ہونا اللہ کے لیے ہو۔ ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے کس لیے ہوئے بھائی؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے لیے کیا چاہتے ہیں ہم یہاں آئے؟ حضرت سوچنا چاہیے نا، سوچنے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں آنے کا کیا مقصد ہے ہمارا۔ کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، کوئی پلاٹ دیکھنا ہے یہاں، کس جگہ کچھ لے لیں؟ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اور اللہ کا دین ساری زندگی میں، ساری دنیا میں پھیلے۔ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ امت بھی عالمی اور آخری امت ہے۔ بھائی ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے، جانا تو ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ آدمی ہے نا، یہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہماری یہ جو بے دھیانی ہے نا، ہمارا دھیان توجہ، ایک عدالت میں ہم کھڑے ہوں تو بڑے حاضر ہوتے ہیں، یکسو بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھتے، توہین عدالت ہو جائے گی۔ یا اللہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے کانوں میں بات آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں کہ ایمان آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور اصل بنیادی بات ہو رہی، بنیادی بات اور پہلی بات، یہ پہلی نشست ہے آج، یہ ہمارے اجتماع کا افتتاح ہو رہا ہے، پہلا یہ پہلی مجلس ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کام ابتداءً بنیادی طور پر ٹھیک کر لیا جائے نا، جس کی ابتدا اچھی ہو جائے، سمجھو کہ وہ آدھا ہو گیا۔ اب یہاں 3 دن رہ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں ہوں گے بیانات، یہاں ہوں گی ترغیبیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی، کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھیں، مسجدوں کے ماحول میں رہیں، اللہ پاک کے راستے میں جائیں۔ کم از کم 4 مہینے تو ہر آدمی زندگی میں ایک دفعہ ضرور لگائے، اور جلدی لگائے۔ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ لگانا ہے، لگا ہی لیں گے نا، یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ میں نے بات کی نا کہ وہ دشمن ہمارے ساتھ ہے، وہ کہے گا یار باتیں تو بہت اچھی ہیں، کام بھی بہت اچھا ہے، ضروری بھی ہے، لیکن میرے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، میرا تو ابھی کاروبار نیا نیا ہے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، میں سیٹ ہو جاؤں، میرا گھر بن جائے، یہی باتیں ہیں نا۔ اور یہاں سے لے جائے گا 3 دن لگوا کے کہ یار میں نے تو بڑے دھیان سے باتیں سنی ہیں۔ وہ بیان کرنے والا جو تھا بھائی ہمارا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ جو بزرگ کہتے ہیں 3 دن صحیح گزار لے گا ولی بن جائے گا۔ بس میں ولی تو اب بن گیا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ولی نہیں بنا رہے۔ کیا فرماتے تھے؟ اور بولو تو صحیح، آواز نہیں آ رہی آپ تک؟ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ولی نہیں بنا رہے، ہم ولی گھر بنا رہے ہیں۔ تو جب یہاں سے واپس جانا ہے تو ولی گھر بن کے جانا ہے، پہلے سے وہ زندگی بدل جائے۔ ہمارے ہاں ملتان میں جب جماعتیں سے روزہ لگا کے مرکزوں میں آیا کرتی تھیں، مرکزوں سے نکلا کرتی تھیں، اب تو خیر ماشاءاللہ مشورے سے ترتیب ہی بدل گئی۔ سوموار کی صبح کو جماعتیں آئیں، کارگزاری سن رہے تھے، ان سے عرض کیا کہ بھائی جو ساتھی نئے آئے ہیں نا پہلی دفعہ، وہ سنائے کارگزاری۔ تو 2-3 نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، ایک بھائی سے کہا ہاں بھائی سناؤ۔ اس نے کہا جی جو ہم پہلے تھے وہ اب نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہ جو ہم پہلے تھے وہ اب نہیں ہے۔ بھائی پہلے آپ کیا تھے اور اب آپ کیا تھے؟ کہ جی پہلے تو میں اسموکر تھا، سگریٹ پیتا تھا، اب میں نے سگریٹ چھوڑ دی۔ بھائی یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے تجھے نیکی کی توفیق دی، اسراف سے بچ گیا، اپنا خون جلانے سے بچ گیا، اپنا مال جلانے سے بچ گیا۔ بہت بے شمار فائدے ہیں، لیکن تبلیغ والے تو یہ باتیں کہتے نہیں۔ کیوں جی؟ تبلیغ والے تو اصل کام پر لانا چاہتے ہیں، جس کی برکت سے آتے ہیں تو خود اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن میں کیا کیا؟
اس نے کہا جی بتا تو رہا ہوں کہ جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہوں۔ بھائی پہلے کیا تھا؟ پہلے جی میں مزدور تھا، مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ تو کون ہے تو میں کہتا تھا جی مزدور ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ مزدوری کرتا ہوں۔ آج سے میں نے 3 دن لگانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہوں۔ تو آپ میں سے کس کس نے یہ طے کر رکھا ہے؟ اس مجمع میں نئے بھی ہیں، اس مجمع میں نئے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، ملکوں میں وقت لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے تو بہت زیادہ ہوں گے، اور سالانہ چلا دینے والے بھی بہت ہوں گے، کام کرنے والے ماشاءاللہ۔ یہ ان حضرات کے محنت کی برکات ہے، یہ اتنا مجمع آج اس پہلی نشست میں اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے؟ اصل کے اعتبار سے میں تاجر نہیں ہوں، میں ملازم نہیں ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہوں۔ یہ ارادہ کس کس نے کیا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 100% مجمع نے یہ ارادہ کیا ہے۔ اب کرنا یہ ہے، تبلیغ میں جو پہلے آتے ہیں نا وہ میزبان ہوتے ہیں۔ آپ پہلے آئے ہیں نا، اب آپ میزبان ہیں، اب بعد میں آنے والوں کو آپ نے سنبھالنا ہے، ان کو فکر مند کرنا ہے۔ یہاں فکر کا ایک ایسا ماحول بن جائے 3 دن میں کہ ہر آنے والے کو یہی فکر لگ جائے۔ کیا فکر لگ جائے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جل شانہ انہیں پوچھنا ہے میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ میرے دین کے لیے کیا، یہ سوال ہونا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میدان قیامت میں آدمی سے سوال ہوگا، بھائی معاف کر دینا میں ذرا بے تکا سا آدمی ہوں، جب میں دیکھتا ہوں نا کسی کو کہ اس کا دھیان ادھر جا رہا ہے، پتہ نہیں ادھر کیا ہے، کسی کا دھیان ادھر جا رہا ہے، بھائی دھیان ادھر کرو، دماغ، اگر جسم حاضر ہو جائے گا تو انشاءاللہ روح بھی حاضر ہو جائے گی۔ جب جسم ہی غیر حاضر ہے اور جن چیزوں کو چھوڑا ہے بھائی اب ان کا خیال بھی چھوڑ دو، انشاءاللہ بیوی بچے کاروبار اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہوں گے، جب آپ جائیں گے اچھی حالت میں آپ کو ملیں گے، اللہ برکتیں دے گا۔ اب یہ تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو قابو کرنے کا ہوتا ہے، یہ تو بیان ہی چھوٹا سا ہے، وقت ہی تھوڑا سا ہے، یا تو ماشاءاللہ لمبے لمبے بیان ہوں گے، اگر شروع سے لے کر اخیر تک پورے کو نہیں سنا، نہ ابتدائیہ سنا نہ آخری انتہائیہ سنا، درمیان میں کوئی تھوڑی سی بات سن لی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی تھے نا نابینا معذور اندھے، ہاتھی کے اوپر ہاتھ پڑا، اس کے کان کو ہاتھ لگا، کہتا ہے جی ہاتھی تو چھاچ جیسا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے چھاچ، چھاچ نہیں جانتے جس سے دانے وغیرہ نہیں چھڑکتے؟ اچھا دوسرے اس کی ٹانگ دیکھی، ٹانگ پہ ہاتھ لگا، اس نے ایسے ہاتھ پھیر کے کہتا ہے نہیں جی چھاچ جیسا کہاں ہے، یہ تو ستون جیسا ہے، پلر جیسا ہے، دیکھو سیدھا کھڑا ہے۔ تو ایسی جس نے تبلیغ کی بات درمیان سے سن لی، ثواب اس کو ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، ثواب تو ہوگا، لیکن صرف ثوابی کام نہیں ہے، یہ ہے مقصدی کام، یہ ہے مقصد حیات، اس کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ تو جس نے تھوڑا سا درمیان سے سنا، ہاں جی وہ ایک جماعت والے کہیں بیٹھے مرکز میں مشورہ کر رہے تھے کہ یار فلاں ملک میں جماعت بھیجنی ہے، تو سوچو ذرا کون کون سے ساتھی موضوع ہیں، ان کے پاس گشتیں کریں، ان کو تیار کریں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ تو ایک بیچارہ تھکا ہوا ہوگا، خراٹے مار رہا تھا، اس کو کسی نے ہلایا، بھائی جان آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وہ تو سو ہی نہیں رہا تھا، وہ تو سو رہا تھا، اس کو کسی نے ہلا دیا، بھائی جان آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہتا ہے وہ جماعت تو واپس بھی آ گئی ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، جماعت تو ابھی بنی نہیں تھی، مشورہ ہو رہا تھا جماعت بنانے کا، ساتھیوں کو تیار کرنے کا، اس نے چونکہ سوچی سمجھی ہے نہیں، خراٹے لے رہا تھا، تو کسی نے ہلایا جب تو یکدم ہڑبڑا کے اٹھا، اس نے کہا بھائی مشورہ ہو رہا ہے جماعت بنانے کا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وہ جماعت تو واپس بھی آ گئی ہے، یہ ابھی گئی نہیں تو واپس کہاں سے آ گئی ہے؟ تو ایسی تبلیغ جا کے ہم اپنے محلے میں کریں گے، کیوں جی؟ تو کیا دین پھیلے گا، کیا لوگ نمازی بنیں گے؟ کام کو ہم سمجھیں، اور کام سمجھنے کا راستہ ان کانوں سے، دل کے کانوں سے سننا، ان کانوں سے بات دل میں اترے،
جو دل میں ہوتی ہے نا وہ باہر نہیں نکلتی، وہ پکی ہوتی ہے، وہ گہری اندر ہوتی ہے۔ تو دل میں اس بات کو، اس کام کو جگہ دینا اور یہ فیصلہ کرنا اور اپنے اعضاء و جواروں کے اس کے مطابق استعمال کرنا۔ جو سنتا ہے اسے اللہ سمجھا بھی دیتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ جو اللہ کی بات کو خدا نخواستہ پوری توجہ سے نہ سنے، اب ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے علماء زندگیاں لگائے ہوئے رائے میں بیٹھے ہوئے، وہ یہاں آئے ہیں اسی بات کے لیے کہ ہمیں اور آپ کو ترغیب دیں کہ ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں۔ اور اس کام میں دو رخ ہے، ایک خروج فی سبیل اللہ ہے، اللہ پاک کے راستے میں نکلنا۔ اتنا تو ہر مسلمان کے ذریعے ضروری ہے، کم از کم ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے کے لیے نکلے، 120 دن پورے لگائے۔ کتنے لگائے؟ 120 دن۔ میرا خیال ہے کہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں ملتان مرکز میں گیا مغرب سے ذرا پہلے، میں جا کے بیٹھا تو ایک صاحب کرسی اٹھا کے آ گئے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کراچی سے ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگے میں زندگی میں پہلی دفعہ نکلا ہوں، چلنے کے لیے نکلا تھا۔ میں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، بہت اچھا ہو گیا۔ ہماری تشکیل بھکر ہوئی تھی، بھکر سے واپس آئے ہیں، اب کراچی جا رہے ہیں، یہاں کارگزاری سنانی تھی، کارگزاری سنائی ہے، یہاں ترغیب ہوئی ہے۔ جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے تھے انہوں نے 4 مہینے کر دیے ہیں اور وہ صبح کی گاڑی سے رائے گڑھ چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کا بھی تو چلہ ہو گیا نا؟ کہ ہاں جی چلہ تو ہو گیا۔ میں نے کہا دوسرا شروع ہو گیا۔ جب ایک چلہ پورا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہی شروع ہوتا ہے نا۔ چاہے آپ گھر پہ گزاریں چاہے آپ رائے گڑھ جا کے گزاریں، کیوں جی چلہ تو شروع ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا آپ بھی 3 چلے لگا لیتے کہ ہاں میں نے 3 چلے کا ارادہ تو کیا ہے لیکن انشاءاللہ چلہ چلہ کر کے لگاؤں گا۔ یہ بات ذرا توجہ سے سن لیں آپ، کیا میں نے ارادہ کر لیا ہے 3 چلے میں ضرور لگاؤں گا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا سمجھدار، کہتا جی میں نے ارادہ کر لیا ہے اور میں انشاءاللہ 3 چلے ضرور لگاؤں گا، لیکن لگاؤں گا میں چلہ چلہ کر کے، تینوں چلے اکٹھے نہیں۔ میری مصروفیات بہت ہیں، انگریزی بھی بولتا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، میری بڑی رسپانسبلٹیز ہیں۔ میں نے کہا چلو اچھا ساری پوری کرو، یہ بھی ہے رسپانسبلٹی اللہ کی طرف سے، کیوں جی یہ بھی ہے کہ نہیں؟ حاجی عبدالوہاب صاحب تو ساری عمر یہی کہتے رہے بھائی اپنے آپ کو ذمہ دار گردانو، اپنے آپ کو ذمہ دار گردانو، عالمی انسان سمجھو، عالمی ذمہ داری کو اوڑھ لو، کیوں جی؟ خیر میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے آپ کا امیر کون تھا؟ آپ کو ساتھیوں نے ترغیب نہیں دی 3 چلے لگانے کے لیے؟ اور جی ساتھیوں نے بہت ترغیب دی، میں مان گیا، میں نے طے کر لیا کہ میں 3 چلے لگاؤں گا، لیکن لگاؤں گا میں چلہ چلہ کر کے۔ ایک چلہ ہو گیا، ایک پھر لگاؤں گا، ایک پھر لگاؤں گا۔ بھائی جان آپ اس کام کی طرف آئے کیسے؟ کہ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے سارے ماشاءاللہ اس کام کے کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں آتے جاتے رہتے ہیں، مجھے سارے ترغیب دیتے تھے۔ اب میں خیر عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے، میں نے سوچا چلو کچھ آخرت کے لیے بھی کر لیں، تو میں نے کہا چلو ایک چلہ لگا لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی آپ کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک کھڈا یہاں کھودے 120 فٹ گہرا، کتنا گہرا؟ 120 فٹ گہرا، پھر نیچے سے پانی آ جائے گا، چشمہ نکل پڑے گا، تو آپ 3 کھڈے کھدوا دیں 40 فٹ کے، تو محنت کتنی ہو گئی؟ 120 فٹ کی کھدائی ہو گئی نا 3 جگہوں پر، تو پانی نکلے گا کسی جگہ سے؟ کہ جی آپ نے 120 فٹ کا کہا تھا، یہ دیکھ لے 3 کھڈے، یہ اور یہ اور یہ، پانی تو نہیں نکلا رہے بھائی، ایک ہی کھڈا ایک ہی جگہ پر، ایسے ہے نا؟ یہ 3 ہی چلے ایک ساتھ اکٹھے لگیں گے تو وہ نور آپ کو ملے گا، وہ حقیقت آپ کو حاصل ہوگی جو اللہ نواز سے بندے کو دیتے ہیں 3 چلے لگانے کے بعد۔ کہتے ہیں نا پہلے چلے میں کیا ہوگا؟ زنگ اترے گا، دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے نا، دل بھی زنگی ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتے ہیں، دل بگڑ جاتے ہیں، دلوں میں بگاڑ